جس کی حکومت مشرق سے لے کر کے مغرب تک تھی، شمال سے لے کر کے جنوب تک تھی، اس ہٹلر نے اپنے بھکتوں سے کہا تھا، اپنے چیلوں سے کہا تھا، اپنے چاہیلے والوں سے کہا تھا، اپنے چیلے چپاٹوں سے کہا تھا کہ اے لوگوں، میں تمہیں ایک نسخہ دینا چاہتا ہوں، ایک نسخہ بتانا چاہتا ہوں، وہ نسخہ سنو۔ تو چیلوں نے پوچھا تھا وہ نسخہ کون سا ہے، کیا نسخہ ہے؟ تو ہٹلر نے کہا تھا سنو وہ نسخہ کیا ہے، اگر تم کسی قوم کو مارنا چاہتے ہو نا، اگر کسی قوم کو مارنا ہو تو اس قوم کو تم بارود سے نہ مارنا، بم سے نہ مارنا، ایٹم بم سے نہ مارنا، اسے کسی ہتھیار سے مت مارنا، بندوق سے مت مارنا، تلوار سے مت مارنا۔ تو چیلوں نے پوچھا پھر کس سے مارا جائے؟ تو ہٹلر نے کہا تھا اگر کسی قوم کو تم چاہتے ہو کہ زندہ مار دیا جائے، یعنی کسی قوم کو اگر زندہ مردہ کرنا ہو، یعنی وہ قوم کھانا کھا رہی ہو پھر بھی مردہ ہو، آنکھوں سے دیکھ رہی ہو پھر بھی مردہ ہو، پیروں سے چل رہی ہو پھر بھی مردہ ہو، ہاتھوں سے پکڑ رہی ہو پھر بھی مردہ ہو، ہر کام کر رہی ہو پھر بھی مردہ ہو، تو اس کے لیے بس تمہارے پاس ایک طریقہ ہے، تمہیں ایک نسخہ دے رہا ہو، تم کچھ نہ کرنا، بس ایک کام کر دینا، اس قوم کی اس کی تاریخ کو اس سے چھین لینا، اس کے اتہاس کو اس سے چھین لینا، اس کے بزرگوں سے اس سے دور کر دینا۔ اگر تم نے اس کی تاریخ اس قوم کی چھین لی ہے، اس قوم سے تم نے اس کے اتہاس کو چھین لیا ہے، اس کے بزرگوں کو چھین لیا ہے، تو یاد رکھنا وہ قوم زندہ تو ضرور ہوگی لیکن ایک مردے کی طرح ہوگی، وہ قوم زندہ تو ضرور ہوگی لیکن ایک لاش کی طرح ہوگی، وہ قوم زندہ تو ضرور ہوگی لیکن وہ مردہ ہوگی۔ میں سے کہنا یہ چاہتا ہوں، بتانا یہ چاہتا ہوں، سمجھانا یہ چاہتا ہوں، آج ہندوستان پہ بھی کچھ اسی طرح ماحول بنا ہوا ہے۔ آج یہ کہنے کی کوشش کی جا رہی ہے، آج یہ ثابت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ مسلمان دہشت گرد ہوتا ہے، مسلمان ٹیررزم کو بڑھاوا دیتا ہے، مسلمان کا رشتہ آتنکواد سے ہوتا ہے، مسلمان ہندوستان سے محبت نہیں کرتا ہے، ہندوستان کا غدار ہوا کرتا ہے۔ تو میں کہنا چاہتا ہوں مسلمانوں، تو جب یہ آواز اٹھائی جاتی ہے، کہنے والے جھوٹی میڈیا پہ بیٹھ کر جب بھاگتے ہیں، جب وہ دلال بیٹھ کر کے یہ کہتے ہیں، آج تمہارے سامنے بھی جب کچھ لوگ آتے ہیں اس طرح کہتے ہیں کہ مسلمان غدار ہوتا ہے، مسلمان دہشت گرد ہوتا ہے، تو تم سنتے اس لیے ہو کیونکہ تمہیں تمہاری تاریخ معلوم نہیں ہے، تم نے اپنی تاریخ پڑھی نہیں ہے، تم نے اپنے اتہاس کو جاننے کی کوشش نہیں کی ہے کہ اسی ہندوستان کے لیے ہمارے لوگوں نے کیا کیا ہے، اس ہندوستان کی خاطر ہمارے مسلمانوں نے، ہمارے بزرگوں نے اس ہندوستان کو آزاد کروانے کے لیے کتنا بڑا حصہ لیا ہے، کتنا بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیا ہے، کتنے لوگ شہید کر دیے گئے ہیں، کتنے لوگوں کو کالے پانی کی سزا سنا دی گئی ہے۔ میں آپ کو بہت بڑی بات یہاں پہ کہہ کے بتا دوں، بہت بڑی بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، یہاں پر اتنے لوگ بیٹھے ہیں، ہو سکتا ہے کہ ایک دو لوگ جانتے ہو، ورنہ میں گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں یہاں پر 90% لوگ نہیں جانتے ہوں گے کہ اپنا ہی ضلع سیتا پور ہے، اسی ضلع سیتا پور کا جو قصبہ خیر آباد ہے، اپنے ہی خیر آباد کا ایک مرد مجاہد گزرا ہے، ایک مرد قلندر گزرا ہے جسے دنیا علامہ فضل حق خیر آباد کے نام سے جانتی ہے۔ علامہ فضل حق خیر آبادی کون؟ علامہ فضل حق خیر آبادی کوئی چھوٹے موٹے عالم دین نہیں تھے، بہت بڑے عالم دین تھے، بہت بڑے عالم دین تھے، بہت بڑے زشت عالم تھے۔ سب سے پہلے انہوں نے عالموں کے انگریزوں کے خلاف جہاد کا فتویٰ دیا تھا، سب سے پہلے انہوں نے کہا تھا انگریزوں کی غلامی چھوڑو، سب سے پہلے انہوں نے کہا تھا کہ انگریزوں کو باہر ملک سے نکالو، سب سے پہلے انہوں نے کہا تھا کہ انگریزوں سے اپنے آپ کو بائیکاٹ کر لو۔ جب انگریزوں کے خلاف فتویٰ دیا تھا، انگریزوں کے خلاف آپ نے قدم اٹھایا تھا، دشمن بنے تھے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں یہاں پر کتنے مسلمان ہیں؟ کوئی جانتا ہے علامہ فضل خیر آبادی کو؟ ہاتھ اٹھائے۔ کتنے لوگ جانتے ہوں گے علامہ فضل خیر آبادی کو؟ ماشاءاللہ، صرف جو بڑے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ 3-4 لوگ، باقی اب بتائیے، اب یہاں پر میری نئی پیڑھی بیٹھی ہوئی ہے، کسی کو پتہ نہیں کہ علامہ فضل خیر آبادی اتنی بڑی تاریخ ہے، کوئی چھوٹی تاریخ ہے؟ جنگ آزادی کوئی چھوٹی تاریخ ہے؟ کوئی چھوٹی تاریخ ہے؟ اپنے سیتا پور کا ایک مرد قلندر
جو اپنے گھر کا اپنے پڑوس کا ہے اسی کی تاریخ ہم نہیں جانتے، اسی کا ہمیں نام نہیں پتا۔ علامہ فضل حق خیر آبادی، جب علامہ فضل حق خیر آبادی نے آواز بلند کیا، آواز اٹھائی تھی علامہ فضل حق خیر آبادی نے، تو علامہ فضل حق خیر آبادی کو جب کٹ گھرے میں کھڑا کیا گیا، علامہ فضل حق خیر آبادی کو کیس ہوا۔ علامہ فضل حق خیر آبادی جب ان سے کہا گیا، کہنے والے نے کہا او فضل حق خیر آبادی، آپ اگر اپنا بیان بدل دیں، اپنے بیان کو واپس لے لیں تو میں وعدہ کرتا ہوں تمہیں سزا نہیں ہوگی بلکہ تمہیں آزاد کر دیا جائے گا، تمہیں چھوڑ دیا جائے گا۔ لیکن علامہ فضل حق خیر آبادی نے کیا کہا تھا؟ علامہ فضل حق خیر آبادی نے کہا تھا کہ اے لوگوں سنو، یہ ایک مسلمان کی زبان ہے، مسلمان اپنے ملک کے لیے جان دے سکتا ہے لیکن وطن کے لیے غداری نہیں کر سکتا ہے۔ علامہ فضل حق خیر آبادی نے کہا تھا کہ یہ مسلمان کی زبان ہے، مسلمان اور ایک عالم دین کی زبان ہے، ایک عالم کی زبان ہے، عالم علامہ فضل حق خیر آبادی۔ ارے میں تو میں ہوں، اپنی نسلوں کو بتا کے جاؤں گا، ان سے کہہ کے جاؤں گا کہ انگریزوں سے جہاد کرنا فرض ہے، انگریزوں کے خلاف آواز اٹھانا فرض ہے، انگریزوں کو ملک سے باہر نکالنا فرض ہے، جنگ کرنا فرض ہے۔ ارے لوگوں کی زبانیں بدل سکتی ہے لیکن علامہ فضل حق خیر آبادی کا فتویٰ نہیں بدل سکتا۔ بتائیے کرامت بھائی، بتائیے علامہ فضل حق خیر آبادی کو جانتا ہے؟ نام لیا جاتا ہے سیتا پور میں، اور لوگوں کے نام یاد کیے جاتے ہیں، اور لوگوں کے نام یاد کیے جاتے ہیں، بہت سارے نام، لیکن ہمارے ہی ضلع کے اندر، ہمارے ہی ضلع میں قصبہ خیر آباد کے جو ہمارے گھر کے پڑوس کے، ان کا نام کوئی جانتا ہے نہیں۔ کتنے افسوس کی بات ہے۔ تو جب آپ کے سامنے آپ کو کوئی دہشت گرد بولتا ہے تو آپ یہ تاریخ ان کے سامنے رکھ نہیں سکتے، آپ تو خاموشی سے سنتے ہیں۔ اور اس کے بعد جب یہ آواز اٹھائی جاتی ہے، لوگ کہتے ہیں کہ مسلمان دہشت گرد ہے، مسلمان آتنکواد کو بڑھاوا دیتا ہے، مسلمان اپنے ملک سے محبت نہیں کرتا۔ تو میں تم سے کہتا ہوں کہ اگر تمہیں معلوم ہوتی کہ ہماری تاریخ کیا ہے، ہمارے بزرگوں نے، ہمارے مسلمانوں نے اس ملک کے لیے کیا کیا ہے، توجہ کرو۔ آپ کی توجہ کی ضرورت ہے مجھے، بڑی قیمتی بات میں بتا کر کے گزرنا چاہتا ہوں۔ عارف رضا آپ کو بہت بڑی بات دے کر کے جانا چاہتا ہے، اگر نہیں تم کو پتا ہے، نہیں تم کو یاد ہے تو آج یاد کر لو، آج سن لو۔ وقت بڑا خراب چل رہا ہے تمہارے لیے، حالات اتنے خراب چل رہے ہیں۔ آج ہم لوگ سفر کرتے ہیں، اگر ہم ٹرین میں کسی سیٹ کے اوپر بیٹھ جائے تو ہمارے قریب کوئی بیٹھنے کو تیار نہیں ہوتا۔ یہ حالات چل رہے ہیں کہ اگر جان جائے کہ یہ مسلمان ہے تو اتنی نفرت ہے کہ مسلمان کے قریب بیٹھتا ہے کوئی۔ یہ حالات آج بنا دیے گئے ہیں۔ آپ کو پتا ہے، آپ گاؤں میں رہتے تو آپ تو سمجھتے کہ ہم بڑے مزے میں ہیں، بڑے مزے میں ہیں، لیکن کبھی داڑھی رکھیے اور اپنے سر کے اوپر ٹوپی لگا کے ذرا ایک مرتبہ آپ لکھنؤ چھوڑ کے، لکھنؤ کے آگے آپ لکھنؤ سے ممبئی یا لکھنؤ سے ایم پی تک آپ سفر کر کے دیکھ لیجیے، آپ اوقات پتہ چل جائے گی، اوقات معلوم ہو جائے گی، اوقات کا پتہ لگ جائے گا۔ کیونکہ کافی دور تک ہم سفر کرتے ہیں نا، تو ٹوپی دیکھ کے گری نظر سے لوگ دیکھتے ہیں، بڑی گری نظر سے ٹوپی دیکھی، چہرے پہ داڑھی دیکھا، اگر پتہ چل گیا مسلمان ہے تو اگر کام ہوتا بھی ہے تو دھتری سے کام ہوگا۔ یہ حالات ہیں تو تم سنتے اس لیے ہو، سنو اور اپنی تاریخ کو پہچانو، اپنی تاریخ کو یاد کرو۔ ہماری تاریخ کیا ہے، ہمارا اتہاس کیا ہے، ہمارے بزرگوں نے ہمارے لیے اس ملک کے لیے کیا کیا ہے۔ اگر تم کو پتا ہوتا تو تم انہیں قریب بلا کر کے انہیں سمجھاتے، انہیں بتاتے کہ ہمارے لوگوں نے کتنا پیار کیا ہے، ملک کے لیے کیا کیا ہے۔ میں آپ کو بتا دوں 1965 میں جنگ آزادی کے بعد
پھر ایک وقت آیا تھا 1965 میں، آپ نے سنا ہوگا 1965 میں جب پاکستان آیا تھا، جب ہند مہاساگر میں پیڑ لے کر کے آیا تھا، تو دلی کے پارلیمنٹ میں میٹنگ ہو رہی تھی، وہاں پر بڑے بڑے ایم پی ایم ایل اے بیٹھے ہوئے تھے، پولیٹیکل پارٹیاں بیٹھی ہوئی تھی، بڑے بڑے منتری وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے، بڑے بڑے ادھیکاری وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے، وہاں پر ایک میٹنگ ہو رہی تھی، مشورہ ہو رہا تھا کہ پاکستان مسلمانوں کا ملک ہے، پاکستان مسلمان کنٹری ہے، اور پاکستان ہندوستان کو تباہ کرنے کے لیے آ رہا ہے، پاکستان ہندوستان کو مٹانے کے لیے آ رہا ہے، تو اس پاکستان سے بچا کیسے جائے، پاکستان سے ہندوستان کو کیسے بچایا جائے، ہندوستان کی حفاظت کیسے کی جائے۔ تو اس وقت یہ ادھر دلی کے پارلیمنٹ میں میٹنگ کی جا رہی تھی، لیکن اس طرح اسی اپنے یو پی میں، اپنے اتر پردیش میں ایک ضلع غازی پور پڑتا ہے، ضلع غازی پور کا ایک نوجوان جس کی عمر 32 سال کی ہے، 32 سال کی 32، وہ نوجوان کھڑا ہوتا ہے، نام اس کا عبدالحمید ہے۔ عبدالحمید بیرسٹر جب وہ کھڑا ہوتا ہے، عبدالحمید جب وہ کھڑا ہوتا ہے، عبدالحمید جب وہ کھڑا ہوتا ہے، عبدالحمید کھڑے ہو کر کے اعلان کرتا ہے، عبدالحمید دنیا کو بتاتا ہے، اے ہندوستان والوں دیکھ لو، میرا نام عبدالحمید ہے، عبدالحمید، اور میں مسلمان ہوں، مسلمان، اور میں یہ اعلان کر کے بتانا چاہتا ہوں کہ جب تک اس ہندوستان میں ایک بھی مسلمان کا بچہ موجود رہے گا، تب تک اپنے ملک پہ آنچ نہیں آنے دے گا، جب تک ایک بھی مسلمان حاضر رہے گا یہاں پر، اپنے ملک کو وہ مٹنے نہیں دے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کس نے کہا تھا؟ بولو، پیچھے والے بولو یار، آگے بولو یار، آگے والے بول رہے ہیں لیکن پیچھے والے بڑا خاموش ہے۔ میں بوڑھوں سے بھی کہتا ہوں، تم سے یہ بھی کہتا ہوں، صرف تم ہی نہیں بلکہ اپنے بچوں کو بھی یہ چیزیں سکھاؤ، اپنے بچوں کو بھی، کیونکہ اب تمہاری جو بچے تم تو گھر میں رہو گے، کیونکہ باہر جو آنا جا رہا ہوگا تمہارے بچوں کو آنا جانا ہوگا۔ تو کس سے کہا تھا عبدالحمید نے؟ کس سے کہا تھا عبدالحمید نے؟ کسی مولوی سے نہیں کہا تھا، کسی عالم سے نہیں کہا تھا، کسی پنڈت سے نہیں کہا تھا، کسی مندر کے پجاری سے نہیں کہا تھا، چرچ کے پادری سے نہیں کہا تھا، عبدالحمید نے پاکستان سے کہا تھا کہ اے پاکستان، تو کیا کہتا ہے کہ ہندوستان کو مٹا دوں گا، ہندوستان کو مٹانے کے لیے آ رہا ہے؟ ارے میں مسلمان ہوں، اور مسلمان کی شان یہ ہے کہ ہندوستان سے ہم اتنا پیار کرتے ہیں کہ ہم جب تک ایک بھی اس ملک میں محمد کا کلمہ پڑھنے والا موجود رہے گا، نہ وہ ملک کی عظمت گرنے دے گا، نہ وہ اپنے ملک کے قانون کو مٹنے دے گا۔ اپنے ملک کی بھی حفاظت کرے گا، ملک کے قانون کی بھی حفاظت کرے گا۔ کس نے کہا تھا؟ ابھی یاد آیا کہ نہیں یاد آیا؟ پیچھے والے بولو، کس نے کہا تھا؟ عبدالحمید نے کہا تھا، عبدالحمید نے کہا تھا کہ قانون کو، نہ ہم اپنے قانون کو مٹنے دیں گے، نہ اپنے ملک کو مٹنے دیں گے، اپنے ملک پہ آنچ نہیں آنے دیں گے۔ عبدالحمید جب وہاں پر پہنچتے ہیں، عبدالحمید کے ساتھ میں تمام ہندو بھائی ہوتے ہیں، تمام برادری کے لوگ ہوتے ہیں، تمام آرمی والے ہوتے ہیں، تمام میرے فوجی ہوتے بھائی ہوتے ہیں، لیکن ان میں تنہا ایک مسلمان ہے جسے دنیا عبدالحمید کے نام سے جانتی ہے، عبدالحمید کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ عبدالحمید جب وہاں پر پہنچے تھے تو عبدالحمید سے جانتے ہو پاکستان کے کرنل نے کیا کہا تھا؟ پاکستان کے کرنل نے کہا تھا، او عبدالحمید، ہم بھی مسلمان ہیں، ہم بھی مسلمان ہیں، آپ بھی مسلمان ہو، آپ کا بھی یہی نعرہ ہے، نعرہ تکبیر اللہ اکبر، ہم بھی یہی نعرہ لگاتے ہیں، نعرہ تکبیر اللہ اکبر، مسلمان ہم بھی ہیں، تم بھی ہو، ہم بھی اللہ اکبر کہتے ہیں، تم بھی اللہ اکبر کہتے ہو، اس لیے میں تم سے کہتا ہوں تم پیچھے ہٹ جاؤ۔
तुम यहाँ से चले जाओ, अगर तुम यहाँ से चले जाओगे ना, पीछे हट जाओगे ना, तो ये जो हिंदुस्तान की तुम्हारी फौज है, जो आर्मी वाले हैं, जो ये फौजी है, हम इनको कुचलते हुए, रौंदते हुए हम हिंदुस्तान की सरहद में दाखिल हो जाएंगे, हिंदुस्तान को तबाह और बर्बाद कर देंगे। तब अब्दुल हमीद ने क्या कहा था जवाब में पता है? अब्दुल हमीद ने क्या कहा था? सुनो मुसलमानों, सुनो क्या कहा था अब्दुल हमीद ने। एक मुसलमान ने क्या कहा था, एक हमारे भाई ने क्या कहा था, अपने मुल्क की खातिर, मुल्क के लिए, वतन के लिए क्या कहा था? अब्दुल हमीद ने कहा था कि हिंदुस्तान वालों से, कि ऐ हिंदुस्तान वालों, ऐ मेरे फौजियों सुनो, ये क्या पाकिस्तानी कह रहे हैं कि तुम भी मुसलमान हो, हम भी मुसलमान हैं, तुम भी अल्लाह अकबर कहते हो, हम भी अल्लाह अकबर कहते हैं, हम तुमसे कहते हैं वापिस हट जाओ, तो हम रौंदते हुए चले जाएंगे। लेकिन इनको ये पता नहीं है, इन पाकिस्तानियों से कह दो कि ऐ पाकिस्तानियों सुन लो, आज भी इस हिंदुस्तान में 25 करोड़ से ज्यादा मुसलमान है और यही नारा लगाते हैं अल्लाह अकबर। तुम अल्लाह अकबर का वास्ता दे करके हमें पीछे नहीं कर सकते, हम अपने वतन के पे मर मिटने वाले लोग हैं। अरे 25 करोड़ से ज्यादा ये मुसलमान, अगर जरूरत पड़ गई, वक्त आ गया, तो ये सारा मुसलमान अल्लाह अकबर कहते हुए पाकिस्तान की ईंट से ईंट बजा देगा और बता देगा कि ये हिंदुस्तान अरे गैर लुटियंसों का मुल्क नहीं है, बल्कि ये ख्वाजा गरीब नवाज का देश है, ख्वाजा गरीब नवाज का मुल्क है।